اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ حضرت لفظ البخاری فی کتاب الاعتصام، حدیث رقم 7352۔ صحابہ کرام کے آثار سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ امام دارمی نے اپنے سنن میں قاضی شریح سے روایت کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس خط لکھا کہ اگر تمہیں کتاب اللہ میں مسئلہ مل جائے تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دو اور لوگوں کے آراء کو مت دیکھو، اور اگر کوئی ایسا معاملہ آئے جس کے بارے میں نہ کتاب اللہ میں کچھ ہو نہ سنت رسول اللہ میں کچھ ہو تو لوگوں کے اجماع کے دیکھو اور اس کو لے لو، اور مسئلہ اگر کتاب اللہ میں نہ ہو نہ سنت رسول اللہ میں ہو، نہ تم سے پہلے کسی نے اس کے بارے میں گفتگو کیا ہے اور کوئی فتویٰ صادر کیا ہے، دو چیزوں میں سے جس کو چاہو تم اختیار کر لو، یا تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو اور آگے بڑھو، اور یا اسے مؤخر کر دو، اور میرے خیال میں اسے مؤخر کر دینا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور امام دارمی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب تم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو کتاب اللہ دیکھو، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو سنت رسول اللہ میں تلاش کرو، اگر وہاں بھی نہ ملے تو مسلمانوں کے اجماع کو دیکھو، اور اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔ اور عبداللہ بن یزید نے ابن عباس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جب ان سے کسی امر کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ مسئلہ قرآن میں ہوتا تو اس سے بتا دیتے، اور اگر قرآن میں نہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ منقول ہوتا تو اس کو بتا دیتے، اور اگر اس میں بھی نہیں ہوتا تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فتاوے دیکھتے، اگر ان میں نہ بھی ہوتا تو اپنی رائے سے فتویٰ دیتے۔ دیکھیے سنن دار میں مقدمہ باب الفتیہ وما فیہ من الشدتی۔ اور امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے سلمہ بن مخلد سے روایت کیا ہے کہ وہ زید بن ثابت کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا میرے چچا زاد بھائی ہمیں قضا پر مجبور کر دیا گیا ہے، یعنی زبردستی ہم کو قاضی بنا دیا گیا ہے۔ تو زید بن ثابت نے فرمایا کتاب اللہ سے فیصلہ کرو، اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو سنت رسول اللہ سے فیصلہ کرو، اور اگر سنت میں بھی نہ ملے تو اہل الرائے کو بلاؤ اور ان سے مشورہ کرو، پھر اجتہاد کرو اور اپنے لیے کوئی رائے اختیار کرو، اور اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام افتاء و قضا کے سلسلے میں ان کا منہج یہ تھا کہ پہلے وہ مسئلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تلاش کرتے تھے، ان میں نہیں ملتا تھا تب علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین کے مطابق حضرت ابو بکر عمر کے اور خلفاء راشدین کے فیصلے اور فتاوے دیکھتے تھے، اور پھر اجماع دیکھا کرتے تھے، پھر اہل علم و اہل رائے سے مشورہ کرتے، اور اخیر میں اجتہاد و قیاس سے فیصلہ دیتے یا فیصلہ کرتے۔ آج بھی علماء کرام و مفتیان اعظام کا یہی منہج ہونا چاہیے۔